باغ کی تباہی۔ دیکھو یہ میں کیا لائی؟ شیما نے کتاب کو فضا میں لہراتے ہوئے پوچھا۔ سب نے اس نئی کتاب کو دیکھا تو پوچھا، آپ کہاں گئی تھی اور یہ کتاب کس بارے میں ہے؟ دراصل میں آج قریب میں لائبریری گئی تھی، یہ کہانی کی کتاب مجھے وہاں سے ملی۔ میں نے سوچا اکیلے پڑھنے کی بجائے کیوں نہ ہم سب مل کر اس کہانی کو سنیں۔ یہ ہی نا بات، محمد نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ پیاری بہنا، یہ کہانی کس بارے میں ہے؟ کیا آپ ہمیں سنا سکتی ہیں؟ اب یہ کہانی سنیں گے تبھی تو پتہ چلے گا۔ اچھا تو پیارے بھائیوں، یہ کہانی ہے دو بھائیوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں بھائیوں کو علیحدہ علیحدہ باغ عطا کیا ہوا تھا، لیکن ایک بھائی کا باغ تو بہت ہریالی والا تھا۔ کھجور کے بے شمار درخت، انگور بے شمار تھے۔ وہ باغ بہت سارا پھل لاتا اور اس باغ کے درمیان خوبصورت چشمہ واقع تھا، تو یوں وہ باغ ہر سال خوب نفع دیتا۔ دوسرے بھائی کا باغ بہت چھوٹا تھا اور وہ دن رات اس میں کام کرتا، جو کچھ میسر ہو جاتا اس پر ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا۔ لیکن بڑے باغ والا بھائی اپنے باغ کی طرف دیکھ کر بہت خوش ہوتا اور تکبر کرتا۔ اپنے بھائی کے باغ کو دیکھ کر خوب ہنستا اور کہتا، دیکھو اللہ نے مجھے اتنی دولت، اولاد، عالی شان گھر عطا کیے، مگر تمہارے پاس تو میرے جیسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں مال میں بھی تم سے زیادہ ہوں، طاقت میں بھی، باغ کے اعتبار سے بھی۔ دوسرا بھائی اسے سمجھاتا کہ یہ مال کا ہونا اور نہ ہونا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ملے تو شکر ادا کرنا چاہیے، کوئی مشکل آ جائے تو صبر کرنا چاہیے۔ اصل باغ تو اللہ کے پاس ہے، جنت کا باغ، اللہ مجھے وہاں پر ضرور نوازیں گے۔ یہ سن کر باغ کا مالک ہنسنے لگا اور کہا، اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا باغ نہیں دیا، آپ کو آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے گا، اور پہلی بات مجھے اور میرے باغ کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور اگر ہم مر بھی گئے تو مجھے وہاں بھی آپ سے بڑا باغ ملے گا۔ اس کی بات سن کر چھوٹے باغ والا بھائی بہت دکھی ہوا اور افسوس سے استغفار کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اگلی صبح جب وہ دوبارہ اپنے باغات میں کام کرنے آئے تو انہوں نے دیکھا عالی شان کھجوروں کا باغ مٹی کا ڈھیر بن چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے غرور اور تکبر کی وجہ سے اس باغ کو تباہ کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر باغ کے مالک کا رنگ سیاہ پڑ گیا۔ پیارے بھیا، دیکھا اللہ تعالیٰ نے اسے کیسی سزا دی۔ شیما نے افسردگی سے محمد کو دیکھا تو دوستو، چھوٹے بھائی کا باغ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اب وہ بہت خوبصورت اور شاداب نظر آ رہا تھا، اس میں ہر جانب ہریالی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ناشکری سے بچائیں۔ شیما نے کتاب بند کرتے ہوئے سب کی جانب دیکھا۔ ہم سب انشاءاللہ آئندہ اس بات پر عمل کریں گے۔ حنزلہ نے سامان سمیٹتے ہوئے یاد دہانی کروائی۔ سب نے نئے عزم کے ساتھ واپسی کی راہ لی۔ ننھے امتی۔